الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آج کتاب التوحید کا ایک اہم ترین باب ہے اور وہ ہے باب ما جاء فی السحر. سحر اور جادو سے متعلق اس باب میں آیتیں اور حدیثیں اور سلف کے اقوال ملیں گے. قبل اس کے صاحب کتاب کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ جادو ایک گندا فعل ہے جو مشرکانہ اور کافرانہ قبیل سے تعلق رکھتا ہے، اور کوئی بھی جادوگر اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک شیطانوں کے ساتھ ان کا اتحاد اور ان کی پلاننگ نہ ہو. شیطان کے ساتھ ان کا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ شیطان والا کام کریں، گندے کام کریں، شرک کریں، کفر کریں، تب جا کر کے شیطان ان کا تعاون کرتا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ جادوگر کسی انسان کے جسم سے ٹچ والی چیز، یعنی کوئی بھی چیز جو ٹچ ہو، چاہے کرتا ہو یا اس کے بال ہوں یا اس کی بنیائی ہو، کوئی بھی چیز لے کر کے جادوگر گندے کلمات پڑھتا ہے اور پھر شیطان کی موافقت کے لیے شرک اور کفر کا کام کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، شیطان کو سجدے کرتا ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑھتا ہے، یا حیض کے خون سے نعوذ باللہ قرآن کی آیتوں کو لکھتا ہے. جو بھی گندے کام ہو سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے اور وہ جادوگر کا تعاون کرتا ہے. اس لیے کہ نیک اور صالحین سے شیطان بھاگتا ہے، گندے لوگوں کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے. تنزل علی کل افاک نثیم، گنہگار اور جھوٹوں پر شیطان نازل ہوتا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے چیلوں کے اوپر وحی کرتا ہے، ان کے دلوں میں شر اور فتنہ ڈالتا ہے. لیکن ایمان والے، توحید والے جو لوگ ہیں، شیطان ان سے دور بھاگتا ہے. لہذا یہ شیطان کے گندے کام ہے، شرکیہ کام ہے، کفریہ کام ہے. نمبر ایک. نمبر دو، دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک بیماری ابھی ہے. لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کے اندر جسمانی اعتبار سے اگر نقصان ہے تو دوسرے اعتبار سے فائدہ بھی ہے. جیسے سردی زکام ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ صحت کے لیے نفع بخش ہے. یا دنیا کے اندر جتنے بھی پیشے اختیار کیے جاتے ہیں، ان پیشوں کے اندر حرام ہونے کی کئی وجہ ہیں. یا تو اس میں خیر کا پہلو کم ہے، شر کا پہلو زیادہ ہے، یا مکمل شر ہے. مثال کے طور پر شراب کے اندر اللہ نے اثم کبیر ومنافع للناس کے تحت کہا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. تو کوئی چیز حرام ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس میں مکمل شر ہے، خیر نہیں ہے، یا اس لیے کہ اس میں خیر کم ہے اور شر زیادہ ہے. تو واضح ہو کہ علم نے جادو کے بارے میں کہا کہ یہ شر محض ہے، اس میں کوئی بھی پہلو خیر کا نہیں ہے، مکمل اس میں شر ہی شر ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے. اس لیے بعض ائمہ نے کہا من طلب المال بالکیمیا فقد افلس، جو جادوگری کے ذریعے سے مال کمائے گا وہ افلاس کا شکار ہو جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو. اور اللہ رب العالمین نے جادوگر کے بارے میں کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے جیسے بھی کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے جمہور علماء اور فقہاء اور محدثین کے نزدیک
اور خاندان کے درمیان، کہ وہ شر محض ہے، شیطان تفریق پیدا کرتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرے. فی الخمر والمیسر، شراب و جوئے کے ذریعے. شراب و جوئے سے زیادہ نقصان تو سحر میں ہے، یہ شرکیہ عمل ہے، یہ کفری عمل ہے، یہ گندا عمل ہے. لہذا شیطان تفریق پیدا کرتا تھا جادوگری کے ذریعے، اور میاں بیوی کے درمیان جو تفریق ہے یہ روئے زمین کے فساد کی جڑ اور بنیاد ہے. جیسا کہ مسلم شریف کے وہ حدیث، ابلیس اپنے تخت کو بچھاتا ہے سمندر میں اور اپنے جواسیس کو اور اپنے کالندوں کو بھیجتا ہے، صبح سے شام تک وہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں، فسق و فجور میں ڈالتے ہیں، زنا میں ڈالتے ہیں، شرکیہ کاموں میں ڈالتے ہیں. اور شام میں جب رپورٹنگ لی جاتی ہے، کارگزاری سنائی جاتی ہے، تو شیطان سب سے زیادہ قریب اس کو کرتا ہے جس نے میاں بیوی میں تفریق پیدا کی. کیونکہ میاں بیوی کی تفریق سے ایک خاندان تباہ ہوتا ہے، خاندان کے تباہ ہونے سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، معاشرہ تباہ ہونے سے ملک تباہ ہوتا ہے. فسق اور فجور اور گناہوں کی گرم بازاری شروع ہوتی ہے، اختلاف اور فتنے کی آندیاں چلتی ہیں، اور لوگ صحیح دین سے دور ہو جاتے ہیں اور فتنے اور فساد کی آگ میں جلتے ہیں. ان کا دین جلتا ہے، ان کا اخلاق جلتا ہے، ان کا کلچر جلتا ہے. شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے اختلاف سے. اسے معلوم ہوا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحِرَ وَسُحِرَ لَهُ، جو جادو کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جس کے لیے جادو کیا جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں. اس لیے جادو کی قسموں میں صرف اپنا حذف ہے. صرف کا معنی میاں بیوی کے درمیان یا بھائی بھائی کے درمیان یا دو خاندان کے درمیان تفریق پیدا کرنا. اور حج کا معنی ہے کہ کبھی کبھی عورتیں جادو کے عمل کے ذریعے مٹھائی پر، یہ کھانے کی چیزوں پر جادوئی عمل کراتی ہیں اور اپنے شوہر کو کھلاتی ہیں تاکہ شوہر کا رجحان زیادہ ہو، شوہر اس کے لیے پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے. خاص طور ایسی عورتیں کرتی ہیں جن کے شوہر نے 2 شادی کی، اور ایسے مناظر اور ایسی تباہی و بربادی میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی. چاہے وہ عطف ہو، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جائے، یہ تفریح کے لیے کیا جائے، یہ کفری عمل ہے، یہ شرکی عمل ہے، یہ گندا عمل ہے. اس میں کبھی خیر ہے نہیں، اس میں شر ہے. اور اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُوا مَا يُفَرِّقُونَ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گندا عمل ہے، یہ جادو یہ عمل ہے، جس سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو اللہ نے کہا یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. جس طرح آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، پانی میں ڈبونے کی تاثیر ہے، زہر میں مارنے کی تاثیر ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گی. اللہ نہ چاہے تو زہر انسان کو اثر نہیں کرے گا، لیکن دنیاوی اسباب کے تحت اللہ نے اس میں نقصان کا پہلو رکھا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر بھی نقصان کے پہلو اللہ کے حکم سے. اسی لیے اس سلسلے میں بے شمار روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور دیگر صحابہ سے کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداری کے کچھ بال لیے اور ان بالوں کو جمع کرتے ہوئے ایک پتلا بنایا، اور اس کے اندر کھجور کے خوشے بھی تھے، آپ کے بال بھی تھے، اور اس کو جادوئی عمل کر کے زوران کنویں میں اس کے ڈال دیا تھا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا اس کے ذریعے تاکہ امت کو درس ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کا اثر ہوا، لیکن آپ کے جسم پر اثر ہوا، آپ کے دل پر اثر نہیں ہوا. اللہ نے قرآن آپ کے جسم پہ نہیں اتارا، آپ کے دماغ پہ نہیں اتارا، بلکہ قرآن اللہ نے آپ کے دل پہ اتارا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے قلب پر اتارا ہے. اللہ نے وحی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن جسم اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں لہولہان ہوئے، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اجری ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہوئے اور اس سے گر گئے تو آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی، یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کا بھی اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماریاں طاری ہوئی، عام لوگوں میں جب وہ بھی ہوئی، لہٰذا آزمائش میں ڈالے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. جب آپ پر جادوئی عمل ہوا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی آپ بیویوں سے مل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں ملتے تھے. یعنی یہ سخت قسم کا جادو تھا. یہودی نے بار بار مارنے کی سازش کی، لیکن آخری بار سب سے بڑی سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر کے ذریعے ہلاک کیا جائے، برباد کیا جائے. اس لیے اللہ نے حفاظت کے لیے قرآن کی 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق و رب الناس، جس میں من شر النفاثات فی العقد بھی ہے، گیہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جادوگرنی ہوتی ہے، وہ گرہ بناتی ہے، کفریاں شرکیاں چیزیں پڑتی ہیں، اور پھر یا تو پڑھ کر کے وہ مریض کے گردن میں باندھ دے یا وہ گرہ لگا کر کے زمین کے نیچے دفن کر دے. یہ سارے اعمال چلتے ہیں. اللہ نے دعا سکھائی کہ گروہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے
میں پناہ چاہتا ہوں، قل برب الفلق مخلوق کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں، الی آخری. یعنی دونوں صورتوں میں جادو کا عمل اور جادو کے فتنے کا ذکر ہے اور اس سے پناہ طلب کی گئی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے تھے اور اس میں 11 آیتیں تھی، جیسے جیسے پڑھتے تھے آپ کے داڑھی میں جو گرہیں تھی کھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ جبریل امین آئے اور سوران کنویں کا پتہ چلایا اور وہاں سے وہ جادوئی عمل کو نکالا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کا پانی بالکل سرخ ہو چکا تھا اور اس کے ارد گرد جو کھجور کے درخت تھے اس کا سر جو ہے شیطان کے سر کی طرف تھا، شیطان کے سر کی طرف ہو گیا. یعنی پانی کا رنگ بدل گیا جادو، اور کھجوروں کے درخت کے سر بھی شیطان کی طرف ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور نبی پر حملہ کرنے کے بعد ہوا، تو کیا ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ پہ نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری دعائیں بتائی ہیں جادو سے بچنے کے لیے، وہیں پر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کا حکم دیا. فإن أخذ بركة وترك حسرة ولا يستطيع البطل. اس کے پڑھنے میں برکت ہے، چھوڑنے میں حسرت ہے. جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے، یعنی اس کو پڑھ نہیں سکتے یا پڑھنے والوں پر جادوگر فتح یاب نہیں ہو سکتے ہیں، یا اگر پڑھا جائے تو جادو کا عمل آہستہ آہستہ باطل ہو جائے گا. اسی طریقے سے صبح و شام قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے 3 بار. سوتے وقت اللہ کے نبی ہاتھوں کو پھیلا کر کے پکڑتے اور پھر پورے بدن میں 3 مرتبہ ہاتھ پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی ان دونوں صورتوں کی خاص تلاوت کیا کرتے تھے. کثرت سے قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد علی کل شیء قدیر صبح و شام 100 بار پڑھنے سے بھی شیطانوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور یہ جادو شیطانی عمل ہے. اسی طریقے سے اجوا کھجور جو حدیث آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، من تسبع بسبع ثمرات من عجب المدینہ اور تمر المدینہ لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، یہ سم ولا سحر. جو صبح میں نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے 7 اجوا کھجور کھائے گا یا مدینے کا کوئی بھی کھجور کھائے گا تو اس دن جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا، یعنی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا مطلب اس کا اثر ہے، جادو کی حقیقت ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں جادو کی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں. اگر جادو کی حقیقت نہیں ہے تو ما یفرقون بین المرء وزوجہ میں تفریق کیسے کرتے رہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو کرو کا جو مقابلہ ہوا اس میں کیوں کہا گیا وجاؤ بسحر نبی، بہت بڑا جادو لے کر آئے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ خوف زدہ کر دیا، لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا، خیرہ کر دیا، حیران کر دیا کہ ان کے جتنے لاٹھی تھے اور ان کی رسیاں تھی وہ اسلحہ بن کر میدان میں دوڑنے لگی. اس کے اندر جادو کی حقیقت ہے. یہ صرف سحر تخیل ہی نہیں ہے، یہ خیال ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت بھی ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس کو بھیجا ہے. اور آپ کی حدیث بات تو اللہ فرماتا ہے صحیح مسلم عیاض بن حمار المجاشعی کی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا، اس لیے بھیجا تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی آزماؤں، ایمان والوں کو بھی آزماؤں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آزمائش ہے، یہ جادوئی عمل یہ گندہ عمل ہے، اور جادوگر کافر ہے کہ اعتبار سے. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہاں سے کتاب انہیں معلوم تھا، یعنی جن لوگوں نے ہاروت ماروت سے جادو سیکھا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادوگری کے عمل میں آ گئے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ جس نے بھی جادو کو اختیار کیا ایمان کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ آیت کی دلیل ہے کہ جادوگر کافر ہے. جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا مومن نہیں ہوگا بلکہ وہ کافر ہو. جس سے حدیث ہے حضرت عمر کا قول لا فضل فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولو انہم آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف سے جو اس کا بدلہ ملتا وہ زیادہ بہتر ہے. تو جادوگری کے بعد ایمان اور تقوی کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ جادوگری کے ذریعے سے آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے تقوی کو لقمہ لگ جاتا ہے اور اس کا ایمان بجھ جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر فتنے اور فساد کی جڑ اور بنیاد قرار پاتا ہے وہ شخص. اس کے بعد سورہ نساء کی آیت جو ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے نہیں غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا
کہ وہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. جبت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جبت سے مراد سحر اور طاغوت سے مراد شیطان. یعنی جادوگری پر ایمان لانے وہ لگے جب قرآن پر ایمان نہیں لائے، جب پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لائے، جب انبیاء کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے تو جادوگری پر ایمان لائے. اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ قرآن و سنت پر مضبوطی سے ایمان لائیں گے اور خوب تلاوت کریں گے ان کا ایمان مضبوط ہوگا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان کے پاکیزہ اثرات ہوں گے. جب ایمان کے پاکیزہ اثرات ہوں گے تو جادو اور شیطان کا عمل زیرو ہو جائے گا اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہیرو ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا انه ليس له سلطان على الذين آمنوا، شیطانوں کا زور ایمان والوں پر، وعلى ربهم يتوکلون، اور اللہ پر توکل کرنے والوں پر کبھی نہیں چل سکتا ہے. لیکن جیسے قرآن و سنت سے ہٹیں گے، گانے اور میوزک کی طرف آ گئے، بے حیائی کی طرف آ گئے، بے پردگی کی طرف آ گئے، دنیا داری کی طرف آ گئے، مال حرام کی طرف آ گئے، سود و رشوت کی طرف آ گئے، شیطانوں کا گیٹ کھل جاتا ہے. جس طرح سود کے 73 گیٹ ہیں یا 70 سے زیادہ گیٹ ہیں، اسی طرح شیطانوں کی گمراہی کے گیٹ ہے. آسمان کی فضاؤں میں شیطان ہے، زمین میں شیطان ہے، سمندروں میں شیطان ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہماری ناک کی جڑ پر رات گزارتا ہے شیطان. شیطانوں کی بڑی فوج بھی ہے، بحری فوج بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہی قرآن و سنت کی روشنی سے ہٹیں گے اور دین سے ہٹیں گے، شیطان چاروں طرف سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، جادوگری کے ذریعے سے خاص طور پہ. ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا تیری عزت کی قسم نے تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، میں ان کے اوپر حملہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے. کہاں جائیں گے آپ؟ لیکن شیطان کے مقابلہ ایمان سے ہوگا، یقین سے ہوگا، اخلاص سے ہوگا، تقوی سے ہوگا، توحید سے ہوگا. تو المتمسک بالسنہ اشد علی الشیطان من الفعال. ایک آدمی جو سنت کی مضبوطی سے تھامتا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جبت سے مراد سحر ہے. کہ بولے جبت پر جادوگری پر ایمان لاتے تھے اور طاغوت پر، اور طاغوت طغیان سے، جیسا کہ کہا گیا حد سے آگے بڑھ جانا. اور بتایا گیا کہ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے. جادوگر بھی طاغوت ہے، جس نے اپنی نفس کی طرف بلایا، اپنی عبادت کی طرف، جس علم غیب کا دعویٰ کیا اس نے، وہ بھی طاغوت ہے. جس نے قرآن و سنت کے مقابلے میں انسانی قوانین کو فوقیت دی یا انسانی قوانین کو، وضعی قوانین کو، قرآنی قانون پر اہمیت دی، فوقیت دی، وہ بھی طاغوت ہے. انسانوں میں سے بھی ابلیس بھی طاغوت، اور انسانوں میں سب سے بڑا ظالم بادشاہ فرعون بھی طاغوت. انہ طغی، کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس نصیحت کرو کیونکہ وہ انہ طغی، طاغوت بن چکا ہے، سرکش بن چکا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں طواغیت کے بارے میں کہ یہ وہ کاہن ہیں جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں. یہ بھی جادوگر کی ایک قسم ہے جن پر شیطان ہر محلے میں نازل ہوتے تھے. یعنی شیطان فرشتوں کی باتوں کو سن کر کے کاہن پہ آتے تھے، اور یہ جادوگروں کی ایک قسم ہے. اور جادوگر اور کاہن ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا دیتا تھا. ہر قبیلے میں طاغوت ہوا کرتے. اس طرح اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ. سورۃ الأعراف. ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا جو مکر و فریب کرتے ہیں، جو فسق و فجور پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں میں تفریق ڈالتے ہیں، جن کے دل بیمار ہے. اللہ ایسے لوگوں کو انہی برائیوں میں ڈال دیتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے نافرمانوں پر، ظالموں پر، باغیوں پر. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، شیطانوں کو مسلط کرتا ہے. شیطان صفت لوگوں کو مسلط کرتا ہے، ظالم و جابر بادشاہوں کو اللہ مسلط کرتا ہے. یہ بھی عذاب کی قسم ہے. اور اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. کیا مطلب ہے؟ 7 ایسے گناہ ہیں جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. ایک، اور اس سب سے بڑی تباہی اس کا دین تباہ ہوگا، اس کا ایمان تباہ ہوگا، اس کا عقیدہ تباہ ہوگا، اس کی عقل تباہ ہوگی، اس کی فکر تباہ ہوگی، اس کا کلچر تباہ ہوگا، اس کا ملک تباہ ہوگا، اس کا معاشرہ تباہ ہوگا، اس کے بچے تباہ ہوں گے، اس کی برادری تباہ ہوگی، اور اس کی فیملی تباہ ہوگی. سب اس میں داخل ہے، ہلاک کرنے والے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں؟ آپ نے ایک شرک کہا، جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا جائے. چاہے 1 پوائنٹ کرو یا 100 پوائنٹ کرو، 0 پوائنٹ بھی کیا تو شرک ہے. نیکیوں کے سمندر میں شرک کا 1 قطرہ اگر گر جائے
تو تمام سمندر بدبو سے بھر جائے گا اور تمام سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. دنیا اور آخرت کی تباہی کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شرک ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد شرک سے بنی ہوئی چیز دوسرے نمبر سحر ہے، کیونکہ جادوگر اس وقت تک جادوگری میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک شرک نہ کرے اور شیطانوں کے ساتھ گندا کام نہ کرے. نمبر 3، ناحق کسی جان کو قتل کرنا. وہ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. ناحق قتل کرنا، لیکن حق کے ساتھ اگر قتل کرنا ہے تو حدیث یہی ہے کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں مگر 3 طریقے ہوتے ہیں: السیب بالطیب والنفس بالنفس والسیب بالطیب والتارک لدینہ المفارق بالجماعہ. یعنی جان جان کے بدلے حاکم وقت قتل کریں گے، قصاص لیں گے. ہر زید بکر کو اختیار نہیں ہے. شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی اس کا بھی قتل ہے. اور دین سے مرتد ہو جائے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا کہ حاکم وقت بادشاہ وقت قتل کریں گے. واکل الربا، سود کھانا، یہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، کیونکہ سود کے کھانے والے پر اور کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور گواہی دینے والے پر اللہ نے لعنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت. اسے وکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانے کا گناہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. اللہ نے فرمایا جل جلالہ انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، چاہے ڈائریکٹ کھائیں یا انڈائریکٹ کھائیں، بعض لوگ یتیم کی کفالت کے نام پر ان کا مال کھاتے ہیں، تو ان کو جاننا چاہیے کہ من کان غنیا فلیستعفف، اگر مالدار ہو تو بچیں. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور اگر محتاج ہے تو یتیم کا مال اتنا ہی کھائیں جتنی ضرورت ہے. لیکن ناحق اگر کھائیں گے تو گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر دنیا کی جہنم ہے، اللہ امن و سکون سے محروم کر دے گا. بے چینی والی آگ ہوگی اور آخرت میں جہنم کی آگ ہوگی. اور ان کو قبر کا مسلسل عذاب دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے، مسلسل عذاب دیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سودخوروں کو سخت ترین عذاب دے گا، سخت ترین عذاب، اگر توبہ نہیں کیا تو. وکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا. والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، جس کا ذکر جو ہے سورۃ الانفال میں تفصیلا ہے. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن غافل مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی پاک دامن ہے اور وہ برائیوں سے بالکل غافل ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں بھی برائی نہیں ہے اور ایمان کی روشنی سے ان کا دل منور ہے، ان کے اوپر تہمت لگانا، اور اسی میں مرد بھی داخل ہے. اس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے. اور جن لوگوں نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگایا یا پاک دامن مردوں پر تہمت لگایا، اللہ نے ان کی دنیا بھی تباہ کی اور آخرت بھی، اور ان پر بددعا لگ گئی. جس طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگایا اور انہوں نے بددعا کر دی تو اللہ رب العالمین نے اس بڈھے کو تباہ و برباد کر دیا. بڑھاپے میں بھی وہ فتنے کا شکار رہا. اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کوفہ کے اندر 3 لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی. 4 ثابت نہیں ہو سکتے کیونکہ 4 گواہ ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، سب کے سب مومن ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تینوں کو 80 کوڑے مارے، کیونکہ اللہ نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. جو پاک دامن مرد عورتوں پر تہمت لگایا اس میں پاک دامن مرد بھی داخل ہے، 4 گواہ نہ لائیں 80 کوڑے مارو. نمبر 1. نمبر 2 ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 3 اولئک من الفاسقون، یہ فاسق فاجر ہے، معاشرے کے یہ بڑے ناسور ہیں، مگر جس نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت موقوفاً ہے. صحیح بات یہ کہ یہ سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، موقوفاً روایت ہے. حد الساحر ضربۃ بالسیف، یعنی جادوگر کی سزا کیا ہے؟ تلوار سے مارنا، یعنی اس کی سزا قتل ہے. اسلامی شریعت میں حاکم وقت، علماء وقت کا فتویٰ ہوگا، حاکم وقت اس میں سزا دے گا، زید بکر نہیں دے گا. اس کو ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ روایت موقوف ہے، یعنی اس کی سند صحابی تک جاتی ہے، اور صحابی ایسی چیزوں میں اجتہاد نہیں کر سکتے بلکہ یقیناً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا
یہ جادوگر کافر ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر توبہ بھی کر لے تو بھی اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ توبہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، لیکن اس کا جو زہر ہے وہ زہر تو سرایت رہے گا، اس کا نقصان تو ہوتا رہے گا، لہذا اس کی سزا قتل ہے، اور اس لیے بھی تاکہ دوسرے لوگ عبرت نصیحت حاصل کریں اسلامی شریعت میں جہاں اسلامی نظام ہو۔ اور دوسری روایت جو ہے بخاری کے حوالے سے صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، اس کے بعد کلمات بخاری میں موجود ہے۔ بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا شام کے اندر اور ملک کے دوسرے خطوں کے اندر، یعنی خلوق الساحرین وساحرہ، ہر جادوگر و جادوگرنی کو قتل کرو۔ حضرت بجالہ کہتے ہیں ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا، ثلاث سواحر۔ حضرت عمر کا حکم تھا نا، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس لونڈی کو قتل کا حکم دیا جس نے ان پہ جادو کیا تھا۔ جب حضرت حفصہ پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی انگلی ہے؟ اور قتل کی گئی۔ تیسری روایت جو ہے، پہلی روایت تو حضرت جندب کی ہے، دوسری روایت حضرت عمر کی ہے قتل کے بارے میں، تیسری روایت حفصہ کی ہے۔ امام محمد نے کہا کہ 3 صحابہ سے قتل کی حدیثیں مروی ہیں۔ اور جندب والی جو روایت ہے، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ذکر کیا کہ جندب بن کعب نے جادوگر کو قتل کیا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ خالد حذا ابو عثمان سے روایت کرتے ہیں ولید کے پاس ایک آدمی تھا جو کھیل رہا تھا، یعنی جادوگر تھا جو کھیل رہا تھا لوگوں کے ساتھ، اور وہ ایک انسان کو قتل کیا اور پھر اس کے سر کو جدا کر دیا، پھر اس کے سر کو جوڑ دیا۔ جندب بن عبداللہ ہے، انہوں نے قتل کر دیا۔ بعض روایات میں جیسا کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ وہاں کے امیر نے انہیں قید کر لیا، لیکن پھر بعد میں ملک اور خلیفہ کے حکم سے ان کو آزاد کیا گیا۔ لیکن حضرت جندب کا یہ عمل یہ جذباتی تھا اور غیرت تھی، اور اس لیے کہ ان کے اندر قدرت تھی اور ان کو معلوم تھا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا اثر حکومت میں بھی ہے اور حکومت کے کارندوں پر بھی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہر انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ جو بھی جادوگر ہے اس کو قتل کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی کو برائی سے نہیں روکا جائے گا۔ اگر کوئی برائی کو آپ روک رہے ہیں اور اس سے بڑی برائی پیدا ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ برائی کو نہیں روکا جائے گا، ہاتھ سے، زبان سے روکا جائے گا، اور زبان سے بھی اگر روکنے میں شر ہے تو دل سے برا سمجھا جائے گا۔ یہ جو باب گزرا ہے اس میں چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سورہ نساء کی آیت کی تفسیر جبت اور طاغوت کا معنی بتایا گیا، اور دونوں کے درمیان فرق۔ جبت کا تعلق جو ہے ہر اس چیز سے ہے جو جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ بت ہو یا شیطان ہو، چاہے جنی شیطان ہو یا انسانی شیطان، اس میں ساحر اور جادوگر سب داخل ہیں۔ اور طاغوت کبھی انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور کبھی جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تفصیلی طور پر تجزیہ کیا۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جس کی ممانعت کی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ان بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے مراد کبیرہ گناہ 7 ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ 7 ہی نہیں بلکہ 700 تک ہے۔ اور امام ذہبی نے کتاب الکبائر لکھی ہے، اور امام حیثمی وغیرہ نے کتاب الزواجر وغیرہ، جس میں بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کی لسٹ پیش کی ہے۔ اسی طرح جو باب میں یہ بات ذکر ہے کہ جادوگر کافر ہے، تمام ائمہ کہتے ہیں سوائے امام شافعی کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا جادوگر، اس کی جادوگری ہاروت ماروت کے واقعے کی متعلق ہے جو بابل میں تھا تب کافر ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جادوگر کافر اس لیے ہے کہ وہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ شیطانی عمل نہ کرے۔ لیکن کچھ لوگ ہاتھ کا کرتب دکھلاتے ہیں اور کوئی چیز کرتے ہیں اور اس میں کوئی گندے الفاظ کلمات نہیں پڑھتے، وہ حرام تو ضرور ہے لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن جادوگر پکا اسی وقت ہوگا جب وہ شیطانی عمل کرے، جب خبیث والا عمل کرے۔ اسی طرح سے جادوگر کو قتل کیا جائے گا، اسے توبہ نہیں لی جائے گی صحیح قول کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے توبہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیا تو اس کا زہر جو سرایت کر چکا ہے وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ جس طرح سے ایک انسان نے کسی کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی توبہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ جس طرح کسی نے چوری کر لی اور کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے مال لے لیا جائے گا، لیکن اس کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا اسلامی شریعت میں۔
تاکہ دوسروں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ اسی طرح صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جادوگری کا وجود تھا کہ شیطان حضرت عمر کو جس راستے سے دیکھتا تھا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ ما لقيك الشيطان سالكا فج الا سلك فج غیر فج۔ حضرت عمر کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، ان کے قطرے سے فتنوں کا سیلاب نکلا ہے، جیسا کہ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے۔ اس کے باوجود ان کے زمانے میں جادوگر پائے گئے اور جادوگروں کو قتل کیا گیا، تو آج شر اور فساد کا عالم مستقل برپا ہے، فتنے اور فساد کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اور لوگ توحید و سنت سے دور ہو رہے ہیں، تو کس قدر گندا کام ہوگا، کس قدر جادوگری کا عمل ہوگا، اندازہ کیجیے آپ۔ اس لیے جب تک ہمارے ہاں قرآن پڑھا جاتا رہا، حدیثیں پڑھی جاتی تھی، عورتیں گھروں کے اندر قرآن و سنت کا درس دیتی تھی، یہ شیطانی عمل نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے میوزک آیا، جیسے جیسے گانا آیا، جیسے جیسی بے پردگی آئی، جیسے جیسے فحاشی بے حیائی آئی، اس کے ساتھ اللہ کا عذاب بھی آیا جادوگری کے ذریعے سے۔ لہٰذا جس قدر قرآن و سنت سے قریب ہوں گے، دین سے قریب ہوں گے، توحید سے قریب ہوں گے، نماز سے قریب ہوں گے، استغفار سے قریب ہوں گے، اسی قدر شیطانوں سے دور ہوں گے۔ الحمدللہ یہ باب ختم ہو گیا۔ اگلے باب میں انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا کہ جادو کی چند اہم ترین قسمیں ہیں، جادو کی قسمیں، اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا، لیکن آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔